اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے وحی نزول کے بعد ابتدائی دنوں میں جو صحابہ کرام جو ایمان لائے جو لوگ ان کو کیا تکالیف اٹھانی پڑی، جن میں غلام بھی تھے اور آزاد لوگ بھی تھے، اس حوالے سے تفصیلاً اعجاز صاحب نے ہمیں اس بارے میں بتایا تھا، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم وہیں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج ہم ماشاءاللہ سے سیرت پوڈ کاسٹ کی 100th ایپیسوڈ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جی سر، اور کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر۔ اللہ کریم جب مہربانی کرتا ہے نا تو لوگوں کو اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت عطا کرتا ہے۔ ہم سب لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، سیرت لائبریری کی مکمل ٹیم اور ہمارے دیکھنے سننے والے دوست احباب، یہ سعادت ہے جو ہمیں بھی ملی ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ملی ہے۔ سمیع یا 100th ایپیسوڈ کتنی کوئی ہیں، آپ کل مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا 100 ایپیسوڈ ہو گئی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایسا ہے کہ آپ اس میں کئی سو کئی ہزار دن سیشن ایپیسوڈ گزار دیں تو نہ دلچسپی ختم ہوتی ہے، نہ رحمت ختم ہوتی ہے، نہ کم ہوتی ہے۔ سو we are blessed. I must mention رخسانہ بشیر، ہماری ٹیم کا پارٹ ہے، آج کل اویلیبل نہیں ہے اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ زہیر حیدر بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں، اور ہمیں عامر حسین نے بھی سپورٹ دی۔ یہ اٹ ایکچولی از اے ٹیم ایفرٹ، سب کا اپنا اپنا رول ہے۔ آپ بات شروع کرتے ہیں، میرے ذمہ کو گفتگو کرنا ہے، آپ بڑا اچھا سوال پوچھتے ہیں تو بات اور آگے چلتی ہے۔ اگر کیمرے کے پیچھے مین بیہائنڈ دا گن سمجھدار نہ ہو تو وہ گن کسی کام کی نہیں ہے۔ سو ہم سب اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سعادت دیے رکھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے رہیں، آپ کی زندگی سمجھیں، اپنائیں، اس پہ عمل کریں۔ جو پیغام سرکار ہمارے لیے لے کر آئے، جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے انہیں دنیا میں بھیجا، ہم اس پر عمل کریں۔ آپ بات کر رہے تھے ان بڑے لوگوں کی جنہوں نے مشکل ترین وقت میں رسول اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ آپ تاریخ اسلام میں منافق کا نام سنتے سمجھتے ہیں۔ بالکل، یہ منافق مکہ میں نہیں تھے، یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ مکہ میں اپنا ایمان اناؤنس کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نے اپنا ہر طرح کا نقصان کر لیا، اندیشہ نہیں، رسک نہیں، فور شور کر لیا۔ پتہ نہیں میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں، میرا کاروبار باقی رہے گا کہ نہیں، میری فیملی کے ساتھ کیا ہوگا، میرا قبیلہ کیا فیس کرے گا۔ یہ مشکل ترین دور تھا اسلامک ہسٹری میں، اس سے مشکل دور آج بھی نہیں آیا، شاید آئے گا بھی نہیں۔ وہ فاؤنڈیشن، وہ سپورٹ جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے والوں نے، ایمان لانے والوں نے اس مشکل وقت سے گزر کے کی، ہم اس کا احسان نہیں دے سکتے۔ میری اپروچ لائف میں یہ ہے کہ مجھے ان کی زندگیوں میں نہیں جانا، مجھے ان کے عمل کو دیکھنا کہ انہوں نے کیسے کمال کیا۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ ہم مختلف اصحاب میں نقص ڈھونڈتے ہیں اور پھر اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا محسنوں کا احسان یاد کیا جاتا ہے، ان کا احسان لوٹایا جاتا ہے، ان کا احسان یاد رکھا جاتا ہے، یا ان میں نقص ڈھونڈے جاتے ہیں۔ سو اللہ ہمیں یہ بھی ہدایت دے، مہربانی نصیب کرے کہ ہم احسان کرنے والوں کا احسان جانیں، سمجھیں، لوٹانے کی کوشش کریں۔
سعد بن ابی وقاص جی 17 سال کے تھے تو ایمان لے آئے. سعد بن ابی وقاص کا تعلق بنی زہرہ سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کا تعلق بھی بنی زہرہ سے ہے. جی جی اب آپ پوچھیں گے کہ ان کا آپس میں کیا جی تعلق تھا جو میں مینشن کر رہا ہوں اس وقت. سعد بن ابی وقاص کزن تھے سیدہ آمنہ کے. سیدہ آمنہ کے والد کا نام تھا وہب بن عبد مناف اور جو نکاح کے وقت جناب عبداللہ سے نکاح کے وقت والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی جی اور ان کے چچا وہیب بن عبد مناف اور سعد بن ابی وقاص کے والد کا نام اوہیب ہے. الف واو ہے کنڈل والی یہ بے وہب وہیب اوہیب. سو ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ میرے ماموں ہیں اور کبھی کبھی پیار سے کہتے تھے کوئی ہے میرے ماموں جیسا. سعد بن ابی وقاص جب ایمان لائے تو ان کی عمر 17 سال تھی. ٹو ینگ. بلکہ آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو بڑی مزیدار فگر سمجھ آتی ہے کہ شروع میں ایمان لانے والے تمام لوگ کچھ 17 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان کی عمر کے لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سوائے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ یا ام ایمن. یعنی خواتین کی ہم اس میں بات نہیں کر رہے, ہم اس میں بات کر رہے ہیں مردوں کی. وہ غلام تھے یا آزاد تھے. سو ساری یوتھ یا ریلیٹیولی ینگ لوگوں نے ایمان کا اعلان کیا, ایمان لے کر آئے. سو چینج ہمیشہ یوتھ لایا کرتی ہے, جلدی سمجھتی ہے یوتھ ان چیزوں کو. تو سعد پر بھی ظلم و ستم شروع ہو گیا اور آزاد لوگوں کے ساتھ فرق یہ تھا کہ ان پہ اپنے قبیلے کے لوگ ٹارچر کرتے رہے, تکلیفیں دیتے رہے, تنگ کرتے رہے. جو سب سے مشکل مرحلہ آیا نا سعد کے لیے وہ یہ تھا کہ ان کی والدہ نے جب دیکھا نا کہ سارے ظلم و ستم کے سختیوں کے باوجود بھی سعد کا پورا نام ہے سعد بن مالک بن اوہیب. اچھا ہم سعد بن ابی وقاص چونکہ ان کے والد کی کنیت کی وجہ سے سعد ابن ابی وقاص ان کے والد کی کنیت کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے, تو ان کے والد کا اصل نام ہمیں نہیں پتہ. جس طرح جناب عبد المطلب سرکار کے دادا نام شیبہ تھا پر عبد المطلب اتنا مشہور ہو گیا. ابی طالب اتنا مشہور ہے. بالکل. جب سعد کی والدہ نے دیکھا نا کہ یہ تو بڑے مضبوط ہے, اپنے ایمان اور دین پہ قائم ہے, کوئی سختی کام نہیں کر رہی, تو انہوں نے بلا کے کہا سعد کو کہ میں آج سے بھوک ہڑتال پہ ہوں, میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی, نہ نہاؤں گی اور مر جاؤں گی اگر تم نے اپنا دین نہ چھوڑا, نیا دین نہ چھوڑا, اور تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کتنا ظلم کیا اپنی ماں پہ. قبیلے کے شہر کے لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے, پھر تمہیں سمجھ آئے گی جب لوگ کہیں گے نا کہ تم نے اپنی ماں کی جان لے لی. اچھا یہ بڑا مشکل سچویشن ہے, بڑا سخت ڈائلاگ ہے. آپ میں اپنی والدہ پہ ذرا لائیں کہ والدہ یہ کہے کہ میں تمہاری وجہ سے مر جاؤں گی اور میں کھانا نہیں کھاؤں گی, میں گرمی میں بیٹھ دھوپ میں. نہیں, عرب میں احتجاج کا طریقہ اس قسم کے یہ تھا کہ نہ وہ کنگھی کرتے تھے, نہ اس زمانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے, نہ وہ بالوں میں تیل لگاتے تھے اور دھوپ میں بیٹھتے تھے. دھوپ میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنی ہی پیاس لگے گی, اسکن آپ کی جل جائے گی, آلموسٹ 50 تک ٹیمپریچر وہاں جاتا ہے, سخت پتھر ہے, بہت تکلیف تھے صورتحال. سعد قائم رہے, والدہ بھی قائم رہی. اب ان کو سارے قبیلے کے شہر کے لوگ برا بھلا کہتے ہیں, تانے مارتے ہیں سعد کو کہ یہ کیسا دین ہے, یہ کیسی ضد ہے کہ ماں مر جائے گی بھوک سے اور تمہیں پرواہ نہیں ہے. تم نے ایک تو تم بے دین ہو گئے, کیونکہ وہ دین تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ تو بے دین کہتے تھے, سابی ہونا کہتے تھے. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ان کی والدہ بالکل جام الگ ہو گئی, یعنی آخری لمحوں یا آخری سٹیج پہ پہنچ گئی. کہا گیا سعد کو بھی, سعد بن ابی وقاص کو, وہ گئے اور سارا راستہ سوچتے رہے کہ میں کیا کروں. اگر میں ایمان پہ قائم رہتا ہوں تو میری ماں جاتی ہے,
اور اگر میں ماں کی زندگی بچاتا ہوں ایمان چھوڑ کے تو سچا دین ایمان چھوڑوں گا وچ از ٹو ڈیفیکلٹ. وہ اسی سوچ تھنکنگ پریشانی میں اپنی والدہ کی طرف آتے رہے. بہت مشکل وہ وقت گزرا جو والدہ تک پہنچنے کا تھا, نہایت کنفیوژن میں, نہایت پریشانی میں, ڈسٹربنس میں. آ کے دیکھا تو ماں کی حالت غیر ہے. اور اگین جو بہن بھائی عزیز وہاں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے, اگر ہماری ماں مرے گی تو تمہاری وجہ سے مرے گی, اور ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, اور ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. اب یہ پیئر پریشر بھی آپ اندازہ کریں بہن بھائیوں کا, عزیزوں کا. سعد نے اپنی والدہ سے کہا ماں ایک جان نہیں 100 جانیں بھی ہوں تو تجھ پہ قربان کر دوں, بٹ ایمان نہیں کروں گا قربان. ماں نے دیکھا کہ اتنا فارم ہے یہ ابھی بھی, تو ماں نے ضد چھوڑ دی. اب اللہ کریم کو اس پہ بڑا پیار آیا, اس بات پہ جبریل وہی لے کر آئے. اللہ کریم نے کہا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اپنے والدین سے شفقت اور محبت سے پیش آؤ, ان کی خدمت کرو, ان کا خیال رکھو, سوائے اس کے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہیں, اس وقت نہ مانو. سعد بن ابی وقاص ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے سختی صحیح ایمان پر قائم رہے, اور اللہ نے مہربانی کی کہ ان کے حق میں یا ان کی وجہ سے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی. یہ کسی کے لیے کم عزت نہیں ہے کہ اللہ فیور میں قرآن کی آیات نازل کرے, اپنی آخری الہامی کتاب کی, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے کلام کی آیات نازل کرے. تو جیسے کہتے ہیں نا یہ بڑے لوگ ہیں, یہ تمام بڑے لوگ ہیں, ان میں فرق کرنا شاید ممکن ہی نہیں ہے. ایک اور عجیب قسم کی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ سب سے بڑا رتبہ, سب سے بڑا درجہ کس صحابی کا ہے. کوئی کہتا ہے صحابی اے ہیں, کوئی کہتا ہے بی ہیں, کوئی کہتا ہے سی ہیں. یار از اٹ آر مینڈیٹ؟ ناٹ ایٹ آل جی. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک طرح کی قربانیاں دی. ہاں اگر کسی نے بہت رول پلے کیا ہے اس وقت اسلام کو اسٹرینتھن کرنے میں, تو اللہ اس کو اتنا ہی اجر بھی دے گا, اتنی ہی عزت ملے گی, اتنی ہی مہربانیاں ہوں گی, سرکار اتنے ہی خوش ہوں گے, اتنی ہی قربت آخرت میں سرکار کی ان کے ساتھ ہوگی. بٹ میرا مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں کلاسیفائی کرتا رہوں کہ یہ کلاسیفیکیشن اے کے ساتھ بھی ہے, یہ کلاسیفیکیشن بی کے ہیں, یہ سی کے ہیں, یہ نمبر 1 ہیں, یہ نمبر 2 ہیں, یہ نمبر 3 ہیں. نو ناٹ ایٹ آل. یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص ایک اور بات کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اتنے کمزور تھے مسلمان کہ ہم یا مسلمان اپنے گھر سے سورج نکلنے سے پہلے نکلا کرتے تھے یعنی اندھیرے میں, یا سورج ڈوبنے کے بعد نکلا کرتے تھے. اور یہ وہ زمانہ ہے جب آپ کے پاس اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے. بالکل جی, سورج غروب ہونے کے بعد روشنی نہیں ہے, دیے ہیں, لالٹینیں ہیں, اس قسم کی چیزیں ہیں. تو اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم کہیں اکیلے جا رہے ہوں گے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ عبادت کرتے تھے اور اگلی جگہ اناؤنس نہیں کرتے تھے کہ کہیں قریش کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے کہاں اکٹھے ہونا ہے. بالکل لاسٹ مومنٹ پہ ایک دوسرے کو کنوے کیا کرتے تھے کہ کہاں اکٹھے ہونا ہے. اور ہم پہاڑی دروں میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم ابو دوب کی پہاڑی وادی میں موجود تھے, نماز کی تیاری ہو رہی تھی, تو ابو سفیان, اخنس بن شریح اور کچھ اور لوگ آ گئے, اور انہوں نے ہمیں عبادت کی تیاری کرتے دیکھ کے پہلے ہمیں برا بھلا کہنا شروع کیا, پھر گالیاں دینی شروع کی, اور فزیکلی مارنا پیٹنا شروع کیا. جب وہ فزیکل ہوئے نا تو مجھے قریب ایک اونٹ کی ہڈی نظر آئی پڑی ہوئی. میں نے وہ اٹھائی اور ایک شخص کے سر میں دے ماری, اس کا سر پھٹ گیا. جیسے اس کا خون نکلا, اسے دیکھ کے وہ اپنے بچاؤ میں یا اپنی ڈر کے بھاگ گیا, اور اسے دیکھ کے باقی لوگ بھی چلے گئے. سو اتنا مشکل وقت تھا. تو سعد کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے کسی دشمن کا خون میں نہیں بہایا. ان کو پہلا تیر چلانے کا بھی اعزاز حاصل ہے مومنین کی طرف سے. وہ جب ہم مدینہ کی زندگی میں انشاءاللہ بات کر رہے ہوں گے تب بتائیں گے. ایک اور بات جو ساتھ کہتے ہیں وہ یہ کہ اس ساری صورتحال میں
ایک شخصیت تھی جسے کسی قسم کا خوف ڈر کبھی نہیں ہوا. وہ اتنی ہی آزادی، عزت، وقار اور کانفیڈنس کے ساتھ مکہ میں نکلتے تھے، دن میں بھی اور رات میں بھی. اور وہ کون تھے؟ وہ سرکار ختمی مرتبت جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اللہ کریم ہمیں ان محسنوں کی قدر کرنے کی، یاد کرنے کی، ان کی عادات اور ان کی قربانیاں اپنانے کی توفیق دے. آمین. سرکار کے پیغام کو عملی زندگی میں اڈاپٹ کرنے کی مہربانی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.